الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ بحمد اللہ، بفضل اللہ، سورۃ الکہف مکمل ہو چکی ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے اس بیان میں نئی صورت شروع نہ کی جائے اور اسی صورت کا خلاصہ عرض کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کے اندر تو پھر رمضان کے ہی مسائل
بیان کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد سورۃ مریم کو شروع کریں گے۔ آپ کہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کا ترجمہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا ہے، اور اس سورت کی آخری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ سورت کے خلاصہ کے متعلق اگر آپ میری گزارشات غور سے سنیں گے تو پوری سورت آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے کہنے پر، ان کے مشورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پورا ایک جمعہ لگایا تھا، جس میں روح کے متعلق چند بنیادی باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ صورت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ بس اتنی سی بات۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کی حقیقت اور کیفیت کے متعلق تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تم اس کی حقیقت کو اپنے اس چھوٹے سے دماغ کے ذریعے نہیں پا سکتے۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ اصحاب کہف کے متعلق بیان کریں کہ وہ کون لوگ تھے جو ایک غار میں چھپے اور انہوں نے وہاں کتنا عرصہ گزارا، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر، انہوں نے اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا ہے، آپ انہیں جواب دے دیں تفصیل کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم
اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کیوں چھپے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کا انجام کیا ہوا، یہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح ان کا ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے متعلق بتائیں، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضرت ذوالقرنین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ جواب دے دیں کہ میں ان کا تذکرہ تمہیں سناتا ہوں۔ تو ان کے سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیے۔ کتنے سوال تھے جی؟ بولیں، یہ آپ کو سمجھانا ہے نا، ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی سمجھ گئے۔ 3 سوالات تھے، اور ان تینوں سوالات کے اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمائے۔ ایک سوال کا مجمل جواب اور 2 سوالوں کے مفصل جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرما دیے۔ اور ایک اور بات کہ جب مشرکین مکہ نے یہ سوال کیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر، اس خیال پر کہ شام تک وہی آ جائے گی، کل تک وہی آ جائے گی، آپ نے فرما دیا انا اخبرکم غدن، میں تمہیں کل ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کل تک وہی نہ بھیجی۔ اب وہ پھر آئے، انہوں نے کہا ہمارے سوالوں کے جواب۔ آپ پریشان تو ہوئے ہوں گے نا، ہم سے اگر پوچھا جائے مولوی صاحب سوال کیا تھا تو مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، یار جواب نہ دوں تو کیا کروں، یہ کیا کہیں گے۔ حضور نے پھر فرمایا انا اخبرکم غدن، بھائی آج تو نہیں کل میں جواب دوں گا۔ انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر آ جائیں گے۔ تیسرے دن آ گئے، چوتھے دن آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مخالفت ہو، اور مخالفت بھی بھرپور ہو، اور پورا شہر مخالف ہو، اور اللہ کے پیغمبر انہیں ٹالتے رہیں کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ معاشرے کے اندر فضا کون سی بنے گی؟ تأثرات کون سے قائم ہوں گے؟ تو تأثرات قائم ہوئے۔ بعض نے کہا جی یہ کوئی جن تھا، کوئی شیطان تھا، وہ ناراض ہو گیا، بھاگ گیا۔ بعض نے کہا جی اللہ کا نبی ہوتا تو جواب دیتا، جواب نہیں دے رہا۔ حتیٰ کہ اس طرح میرے بھائی 18 دن گزر گئے۔ 18 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً شَدِيدَةً، مجھے اندر سے بڑا دکھ اور بڑی پریشانی اور بڑی ٹینشن ہے کہ یا اللہ اگر تو جواب دے تو میں ان کے منہ پہ ماروں، یہ تو مخالف ہے۔ 18 دن کے بعد اللہ نے اس صورت کے اندر جواب ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ نے وجہ بھی بتائی کہ میں نے کیوں اتنا عرصہ جواب روکے رکھا۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ نے کہا تھا آنا اخبرکم، میں تمہیں بتاؤں گا
میرے پیغمبر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے بتانے سے، اللہ اگر بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، آپ نے درمیان میں مجھے کیوں نہیں ڈالا؟ کہنا تو یہ تھا نا کہ اگر اللہ چاہے گا تو کل میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا آنا، میں بتاؤں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر کوئی کام بھی آئندہ کے لیے اگر کرنا پڑ جائے تو وہاں اپنا ذکر نہیں کرنا، کس کا ذکر کرنا ہے؟ وہ چاہے گا تو تب میں بتاؤں گا، کیونکہ اللہ بتائے تو تب پیغمبر بتائے نا جی، اور تب جبریل بتائے جی۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ کہ مصطفیٰ اس وقت تک بات کیسے کر سکتے ہیں جب تک جبریل نہ بتائے، اور جبریل کیسے کر سکتا ہے جب تک اللہ خود نہ بتائے؟ تو اصل علم کا مرکز کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، فلاں تھا، نہیں میرے پیغمبر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ میں تم سے ناراض ہوا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا، اس لیے میرے پیغمبر یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ میں تمہارے اوپر ناراض ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے ناراض ہونا ہوتا تو میں نے یہ آپ کو رخ زیبا کیوں عطا فرمایا، میں نے آپ کو واللیل کی زلفیں کیوں عطا فرمائی، اتنا حسن اتنا کمال میں نے کیوں عطا فرمایا؟ اگر چھوڑنا ہوتا میں نے آپ کو چھوڑا؟ کوئی رسیمہ شسیمہ ساڈا کوئی نہیں ہویا، بس ایک تنبیہ تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اگلی بات، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 ہجرتوں کا بیان کیا ہے۔ ہجرت آپ جانتے ہیں، وطن کو چھوڑنا، اور پھر آگے شرعی ہجرت ہوتی ہے، ہجر جس کو آپ بھی بولتے ہیں ہجر اور وصال۔ تو ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اپنا مقام اپنا شہر چھوڑ کر پکا پکا کہیں اور چلے جانا، وہاں جا کر۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 دفعہ 3 واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں اپنا شہر اور اپنا علاقہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ ایک ہجرت ہے اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف نے وطن چھوڑا یا نہیں چھوڑا جی؟ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اصحاب کہف نے وطن چھوڑا، ہجرت کی، اور غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ نے اس ہجرت کا ذکر کیا۔ اور ایک ہجرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی۔ حضرت موسیٰ نے بھی سفر کیا یا نہ کیا؟ اپنا وطن چھوڑا نہ چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ عقیدے کی حفاظت تھی؟ نہیں، حضرت موسیٰ نے طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور سفر اختیار کیا۔ اور ایک ہجرت ہے جو حضرت ذوالقرنین نے فرمائی تھی، اور ان کی ہجرت کیا تھی؟ کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، کہ اللہ کا دین پھیلایا جائے، جہاد کیا جائے، اور دین کا غلبہ ان لوگوں کے سامنے اوپر قائم کیا جائے۔ ہجرت اور جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دین کا غلبہ ہو۔ اور دین کا غلبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور روزے رکھیں اور ٹوپی پہن لیں۔ دین کا غلبہ یہ ہے کہ تخت پر دین آئے،
جب تخت پر دین آئے گا پھر دین کا غلبہ آئے گا۔ یہ تو میرے بھائی نماز روزہ ٹوپی داڑھی تو ہندوستان میں بھی لوگ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، دین کے غلبے سے مراد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک دین اللہ کے لیے قائم نہ ہو جائے۔ تو وہ دین کیسے قائم ہوتا ہے؟ دین کی حکومت اور دین کی پاور، دین کا غلبہ وہ قائم ہوتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کس لیے ہجرت فرمائی تھی؟ دین کے غلبے کے لیے، دین کے قیام کے لیے۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر کتنی ہجرتوں کا ذکر کیا جی؟ 3 ہجرتوں کا ذکر کیا۔ اور یہ بھی تو آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی، صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی تھی۔ صحابہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر کہاں کی طرف ہجرت فرمائی؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ وطن چھوڑنا میرے بھائی کوئی آسان ہوتا ہے؟ مشکل ہے نا وطن چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا۔ وہ فارسی کا شعر ہے، یوسف کے بمصر بادشاہی میں کرد، کہ حضرت یوسف جو مصر کے اندر بادشاہ بن گئے تھے پھر بھی اپنے دیس کنعان کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہائے کنعان دیاں گلیاں، کتھے او پنڈ حضرت دا اور کتھے جناب مصر کا تخت، لیکن یاد کس کی آ رہی ہے جی؟ اپنے وطن کی۔ تو وطن چھوڑنا، شہر چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کا علاقہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی جناب قربانی والی بات ہے، خاص طور پہ جب چھوڑا جائے دین کی خاطر۔ نوکری ملازمت تجارت کی خاطر تو لوگ چھوڑ دیتے، دین کی خاطر چھوڑا جائے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، والذین آمنوا، وہ جو لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، شرک چھوڑ دیا، وہاجروا اور ہجرت کی، وطن بھی چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد قتال بھی، جان مال بھی پیش، جان اور مال پیش کرنا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائی، کہ جان پیش کر دینا کہ میں حاضر ہوں، میرا وجود حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے۔ اموالہم و انفسہم، انہوں نے اپنے مال بھی قربان کیے اور اپنی جان بھی قربان کر دی، کس کے پیچھے؟ اللہ کے دین کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کتنی ہجرتوں کا بیان کیا؟ بولیں، یہ میں خلاصہ آپ کو پکوا رہا ہوں نا۔ 3 ہجرتوں کا بیان کیا کہ اگر ہجرت کرنی پڑے دین کی خاطر، طلب علم کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر، تو ہجرت کر جاؤ، لیکن اپنے دین کو نہ چھوڑو، اپنے دین کو نہ چھوڑو۔ میں جب گیا تھا نا یہاں سے جناب، ابھی 2 مہینے پہلے سفر کر کے عمرہ پر، میرا کچھ پروگرام یہ بھی تھا، پکا تو نہیں تھا، کچھ نہ کچھ خیال یہ بھی تھا کہ میں وہاں ہی رہوں گا۔ یہ بالکل میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، اسی لیے تو میں نے جناب وہ سارا خرچہ کیا کہ میں وہاں ہی رہوں گا۔ اور وہاں جا کر جب یہ ساری صورتحال 2 مہینے میں وہاں رہا، ذہن میں یہی تھا کہ بس یار وہاں ہی رہنا ہے۔ وہاں جا کر جب مکہ مکرمہ کے خطیب اور مدرس، بہت بڑی عالمی شخصیت مولانا محمد مکی حجازی، سب کہیں اللہ ان کی زندگی کو دراز کرے، میں نے دیکھا وہ میری کتابوں سے درس قرآن دے رہے ہیں، میری کتابیں سرانے، کہاں میں اور کہاں وہ مقام کعبۃ اللہ، وہاں وہ جناب میری کتابوں سے درس قرآن دے رہے۔ مجھے انہوں نے کہا، سینکڑوں ہزاروں مولوی حرم میں پھرتے تھے، مجھے انہوں نے کہا مولانا عبد الخالق آپ نے میرے گھر میں رہنا ہے۔ تو میں ان کے گھر میں، انہوں نے مجھے کمرہ دیا، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے مجھے رکھا کہ یہاں رہیں، ہوٹلوں پہ کہاں خرچہ کرو گے۔
تو جب مولانا کو یہ سارا واقعہ میں نے سنایا نا، یہ ساری کہانی موجودہ، یہ سٹلاٹائن اور ٹاؤن اور یہ فلانی، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، مولانا نے مجھے کہا عبد الخالق صاحب تیرا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے، تجھے مکان بھی ہم دیں گے، تجھے ہم شیخ الحدیث بنائیں گے، تم اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا۔ مکان بھی، میں نے کہا میری بیوی بچے، انہوں نے کہا مکان بھی دیں گے، یہاں آ جا ہمارے پاس، اور یہاں آ کر دین کا علم پڑھا، اور پھر فرمایا ہم تجھے شیخ الحدیث بھی، شیخ الحدیث بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یار اگر میں رہ جاؤں تو یہ جو میرے والد صاحب کا ہے نا صدقہ جاریہ، یہ جو ایک جاری ہے، یہ نیکی پھر، تو میں نے حضرت کو کہا حضرت آپ کی آفر اپنی جگہ، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہجرت کرے، اپنا وطن چھوڑے دین کے لیے۔ ہم تو جناب کمزور ہیں، ہم تو کمزور ہیں، لیکن صحابہ کرام نے دین کے لیے وطن چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ اس لیے اس صورت میں اللہ نے 3 ہجرتوں کا بیان کیا ہے۔ اگلی بات، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا داروں کی اصلاح کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ کتنے طریقے جی؟ 3 طریقے دنیا داروں کی اصلاح کے، کہ یہ دنیا دار، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے 3 طریقے بتائے۔ ایک تو 2 بھائیوں کا قصہ بیان کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ ان کے سامنے 2 آدمیوں کا قصہ بیان کریں۔ ایک کو ہم نے بڑا باغ دیا، باغات دیے، بڑی مال و دولت دی، اور دوسرے کے پاس اس نے اپنی ساری رقم اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ایک دنیا دار بن گیا، دوسرا دیندار بن گیا، اور دونوں کا انجام اللہ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ فرمایا کہ وہاں جناب اس کے باغات پہ اللہ کا عذاب آیا، اور جب وہ وہاں گیا تو اتنے بڑے باغات کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی دنیا کا مال، دنیا کی دولت، اسی دنیا کے اندر جناب وہ قابل حسرت ہو گئی، قابل افسوس ہو گئی، اور وہ حسرت کر رہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش، یہ لیتنی کا معنی ہے ہائے کاش کدی انج ہویا۔ تو یہ کافروں کی اللہ نے حسرتیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ بیان کیا ہے، کافر کہے گا قیامت والے دن یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، ہائے کاش کہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ کبھی کافر کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ یہ کتاب نامہ اعمال مجھے نہ ملتا۔ کبھی کافر کہے گا یا لیتنی کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ مجھے موت جو آئی تھی مرا ہی رہتا۔ یہ کافروں کی والد صاحب بیان کرتے تھے نا، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے۔ والد صاحب طالب علموں سے کہتے تھے اوے دسو غور کرو، اب 8-10 طالب علم بیٹھے ہیں، استاد جی یہاں آیا یا لیتنی، استاد جی یہاں آیا، تو اچھا بھلا ایک کیا بن جاتا تھا، مضمون بن جاتا تھا۔ وہ میں نے چند مضامین لکھے ہیں جناب۔ والد صاحب کبھی کہتے ایتیں تلاش کرو جن میں جہنم کے نام ہیں، طالب علم تلاش کرتے، وہ جہنم کے نام اکٹھے ہو جاتے، جنت کے نام اکٹھے۔ تو یا لیتنی، وہ اس نے کیا کہا، لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ جناب ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی قابل حسرت بن گیا۔ دوسرا واقعہ اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
फख्तलत बिहिल अर्ज़, कि मेरे पैगंबर इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान कीजिए। दुनिया का ज़िंदगी, दुनिया का मालो मता इस तरह है जैसे आसमान से बारिश बरसे और जनाब फसलें उगे, घास फूस उगे, और फिर उगने के बाद चंद दिन के बाद वो घास फूस क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। हशीमन, हशीमन मैंने चूरा हो जाना, चूरा। इसीलिए हुजूर का एक जद्द अमजद था, उसका नाम क्या था? हाशिम। हाशिम वो क्या करता था? वो चूरी बनाकर ना हाजियों को खिलाता था, और उसका नाम क्या बन गया? चूरी बनाने वाला, हाशिम। हाशिम उसका नाम नहीं था, लक़ब था हाशिम, भाई चूरी बनाने वाला। तो चूरियां खिलाने वाला वो हाशिम। और हशीमन तज़रूहु रियाह, वो हवा उसको उड़ाए फिरती है। तो अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया नापायदार है, ये माल नापायदार है, ये दुनिया की ज़िंदगी नापायदार है, इसलिए इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार न हो जाओ। तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई वयौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़तन। तीसरी बात अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा फरमाया कि ज़रा क़यामत पे गौर करो। कल को जब क़यामत आएगी तो क्या हालात होंगे? कल को क़यामत आएगी, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, ये चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी? फरमाया इसलिए कल क़यामत वाले दिन दुनिया का माल, दुनिया की मोहब्बत काम नहीं आएगी। अगर क़यामत वाले दिन कामयाबी चाहते हो तो दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद निकलो, बाहर निकलो, और किसके साथ मोहब्बत करो? आखरत के साथ और अल्लाह के साथ। दुनिया की मोहब्बत को छोड़ो, ये एक ज़रूरत है, ये हमारा मकसद नहीं है। ज़रूरत और होती है, मकसद और होता है। पता ही नहीं लोगों को ज़रूरत क्या होती है, मकसद क्या होता है। ज़रूरत होती है मा युदफ़अ बिहि ज़रर हो। अब ये अगली बात करूँगा तो आप समझेंगे नहीं। बहरहाल अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कितने तरीके बयान किए जी? जी ज़ोर से बोलें। 3। अगली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर 3 शुबहात के जवाब दिए। 3 शुबहात के जवाब दिए। पहला शुबा मुशरिकों का ये था औलिया अल्लाह के बारे में। औलिया अल्लाह का बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। औलिया अल्लाह को हम मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया अल्लाह को करामतें भी अता। और मैंने अर्ज़ किया था कि औलिया अल्लाह को जो करामतें अता होती हैं वो अल्लाह देता है या उनकी अपनी मर्ज़ी होती है? जो अपनी मर्ज़ी से कहे जी मैं ये करामत दिखा रहा हूँ, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो करामत भी नहीं है। वो शोबदा हो सकता है, मिसमरिज़म हो सकता है, जादू हो सकता है, हिप्नोटिज़म हो सकता है। मौलाना हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कोई जनाब ऐसे ही हैं। हमने जनाब बाकायदा नफ्सियात पढ़ी है और बाकायदा जनाब वाला सारी ये चीज़ें कुछ न कुछ इतना जानते हैं। तो बहरहाल औलिया अल्लाह जो होते हैं जनाब, बड़ा मकाम है। लोगों का ख्याल ये था कि औलिया अल्लाह गैबदान होते हैं। क्या होते हैं? गैबदान। उनके पास इख्तियार होता है। देखो जी, अब उनकी दलील सुनो। देखो जी, अल्लाह के साथ वली थे, गार में सोए रहे और जनाब कितने सालों तक सोए रहे, ना खाने की ज़रूरत पड़ी ना पीने की ज़रूरत पड़ी, और वो सोए रहे और फिर जनाब वाला वो जागे, फिर सारी बात हुई। इसका मतलब है कि अल्लाह के वली इख्तियार रखते हैं। क्या रखते हैं? इख्तियार। उन्होंने अपने आप को बचा लिया और बग़ैर खाए पिए सोए रहे। बड़ी कमाल की बात है जी। और देखो जी, उनका कुत्ता भी दरवाजे पे बैठा रहा। ये क्या था जी? शुबा कि औलिया अल्लाह क्या जानते हैं? गैब जानते हैं और इख्तियार रखते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे पैगंबर इनको असहाबे काफ का वाक़या बता दें। अगर जनाब वो बाइख्तियार होते, अगर इख्तियार रखते होते तो बादशाह से डर कर भागते क्यों? ना जिसके पास इख्तियार हो वो भागते, वो छुपते क्यों? जिसके पास इख्तियार हो वो छुपते।
اچھا جناب، جس کے پاس اختیار ہو وہ اپنے اختیار سے سوئے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ابھی جناب جاگ جائیں گے، لیکن کتنے عرصے کے بعد جاگے؟ ان کو سلانے والا کون تھا جناب؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو سلا دیا، ہم نے ان کو، تو اختیار تھا ان کے پاس۔ اگلی بات، جب اٹھتے ہیں نا، اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبستم، کم لبستم، او بھائی اتھے کتنا رہے ہاں؟ یہ پوچھا یا نہیں پوچھا؟ اس کا مطلب ہے وہ غیب دان اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے ہیں۔ وہ تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی بس جتنا بھی ٹھہرے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنا اتنا اتنا، تو جناب غیب دان بھی وہ نہیں تھے۔ پھر جناب کون غیب دان ہے؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، نتیجہ نکالا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب جاننے والا کون؟ عالم الغیب کون؟ عالم الغیب اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کسی ایک آدھے غیب کی اطلاع دے دے، لیکن عالم الغیب کہنا یہ کس کے لیے خاص ہے جی؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب جاننے والا کون ہے؟ حتیٰ کہ امام الانبیاء سے اعلان کروایا، میرے پیغمبر تیرے منہوں میں اعلان کروانا چاہنا، تیرے منہوں، اللہ تو کر رہے ہیں نا، فرمایا کل میرے پیغمبر اعلان کر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا اعلم الغیب، میں غیب تو اڈے منہ اعلان کرایا تسی بھی کرو تاں جے انج نہ پیا کھڑ۔ تو غیب دان کون ہے جی؟ اللہ نے مسئلہ بیان کیا، اصحاب کہف نہ مختار کل تھے نہ وہ غیب دان تھے۔ مولویاں دی لوگ گوئی پئی نے ناراض نہ ہوئے آئے بات تسی آدھے ہو مولویاں دے خلاف بول دے، مولویاں نے انہاں دے کتے نو بھی غیب دان سمجھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ تا پیچھے رہے۔ اور جناب مولوی تویزاں دے وچ لکھ دینے، میں ان آنکھاں نال ویکھیا ہے کہ الہی بحرمت یملی خواہ مقصل مینا کشفوتت، اے انہاں دے 7 نام لکھ کے نا اصحاب کہف دے، یا اللہ انہاں دی عزت دا واسطہ ہی میرا کام کر دے، تے اینڈ تے لکھتے ہیں وَقَلْبُهُمْ، یا اللہ انہاں دے کتے دا واسطہ ہی، کتے کا وسیلہ دے رہے ہیں جناب۔ انا للہ و انا، ایک مائی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بیان کیا، وہ مائی 8 روٹیاں دیتی تھی۔ کتنی روٹیاں جی؟ کسے پوچھیا 8، اس آکھیا 7 انہاں دے نائیں دیاں تے 8ویں انہاں دے کتے دے نائیں۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ خوش ہوا کریں، اللہ نے آپ کو ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، یہ جناب احسان ہے تمہارے اوپر، مانو یا نہ مانو۔ یہ جناب جانتے ہیں، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، شادی ہوتی تھی دربار پہ جاتے تھے، کٹے اٹے گھٹے اس قوم والے نہیں چڑھاتے تھے، مولانا بشیر احمد آئے، کم از کم ہور نہ صحیح آپ کا عقیدہ تو درست کر دیا نا، جنت کی لین تو صاف ہو گئی نا۔ پھر ان کی عزت اور احترام ہمارے دل میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اچھا عطا فرمایا۔ دوسری جناب شبہ، دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، دیکھو جی ذوالقرنین جو تھا نا بادشاہ، اب یہ دوسرا کون ہے جی؟ پہلے تھے اولیاء اللہ، اب کس کی بات ہے؟ بادشاہ کی، بادشاہ کی۔ انہوں نے کہا وہ بڑا عالم الغیب تھا، وہ بڑا جانتا تھا، بڑا اختیار تھا، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی، وہ تھا بڑا بادشاہ۔ اللہ نے فرمایا بادشاہ بھی عالم الغیب اور مختار کل، اگر وہ عالم الغیب ہوتا تو جس قوم کے پاس گیا تھا ان کی بولی نہ جانتا، انہاں دی بولی حضرت ذوالقرنین نو کوئی پتہ نہیں لگ دی۔ اور جناب والا اگر وہ با اختیار ہوتا تو جناب جب ادھر کی طرف گیا، آگے سے ندی آ گئی، پانی آ گیا، دلدل آ گیا، آگے جا سکا کہ نہ جا سکا؟
تو جب وہ عاجز آ گیا اور جب اس کو جناب ضرورت پڑی، او ذوالقرنین آکھیا فاعینونی بقوتن، او بھائی میں تواڈے واسطے قد تا بننا، لیکن ایک گل کرو، اپنا مزدور بن کے نا جناب تسی جناب میرے نال کچھ تعاون کرو۔ کہ کرو؟ تعاون مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا؟ جے انجے جناب وہ ہویا مختار کل تے وقت انہوں مزدور لاون دی کوئی لوڑ آئی؟ وقت کریا شف 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 او قد بنی پئی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ تو ذوالقرنین نے مزدوروں کو کہا نا اعینونی بقوہ، کہ جناب تم میرے ساتھ یہ مزدوری کرو، کام کرو، انرجی تم پہنچاؤ، مال میں لگاتا ہوں۔ تو اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ بھی عالم الغیب اور مختار کل۔ تیسری بات آ گئی انبیاء کی، چلو جی بادشاہ نہ صحیح، نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں نا جناب، نبی تو مختار کل ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اس دھرتی پہ میرے سوا اور کوئی بڑا علم رکھنے والا، اللہ نے بتایا میرے پیغمبر ایک میرا بندہ ہے اور وہ تجھ سے بھی زیادہ علم۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب دان کہہ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی نکل گئی، دریا میں چلی گئی، حضرت موسیٰ کو پتہ چلا، اٹھے تھے ٹور پہ، چلو جی ٹور کے تے پتہ یہ بھی کوئی نہیں، مچھلی ہو رہی تو اتھے نکل گئے۔ اگاں جا کے جناب یاد آیا، جس کو بعد میں بات یاد آئے وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب عالم الغیب ہوتے تو حضرت خضر کو ٹوکتے کیوں نہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ اگر با اختیار ہوتے تو روٹی مانگتے، غلام سے کہتے ہیں روٹی رہا یار بھوک ڈاڈی لگی ہے، یار میں تھک گیا۔ جو تھک جائے وہ مختار کل ہوتا ہے، جو روٹی مانگے وہ مختار کل ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ واقعات 3 واقعات بیان کیے اور تینوں شبہات کے اولیاء اللہ بھی عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہیں، وقت کے بادشاہ بھی عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہوتے، اور انبیاء کرام بھی عالم الغیب اور مختار کل۔ کتنے واقعات بیان کیے جی؟ بولیں 3۔ اینڈ پہ اللہ نے اور 3 باتیں بیان فرمائی، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ سورت کا خلاصہ، جو آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، بندیاں نال نہیں، کدے نال؟ ساڈی کوشش کی ہوندی ہے اے بندے میرے نال زیادہ رل ونجن، میرے جناب مقتدی ود ونجن، میری جماعت دی تعداد بڑھ جائے، چاہے جی ہو جائے بھی ہیں میری جماعت نے نال شامل ہو جان، مینو ووٹ دین، اے بندے میرے ویور ود ونجن، ویور جان دے ہو، میرے ویور ود ونجن۔ لیکن ہمارا جناب نظریہ کہاں ہوتا ہے؟ بندوں پر۔ اور اصل اخلاص کیا ہے کہ کس کو راضی کرنا چاہے؟ یہ ہوتا ہے اخلاص کہ راضی کس کو کرنا ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ راضی رہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اخلاص رکھتا ہے، جو بندہ مخلص ہے، دوسری بات فلیعمل عملا صالحا، وہ اعمال صالحہ بھی کرے، اعمال صالحہ اچھے کام، اور جو بدعات کی جاتی ہیں وہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ اچھا کام وہی ہوتا ہے نا جو میرے نبی نے کیا ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اس میں اشارہ کیا آ گیا کہ جناب تم نے کون سے طریقے پہ چلنا ہے؟ سنت پہ نہیں۔ میں ابھی نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزانہ 4 پڑھ دیاں تے آج جمعے والا دن نے تے میں تو نہ آکھاں یار 4 ہی پڑھ دیاں، بڑا ثواب ملے گا۔ روزے رکھنے نے میں تو نہ آکھاں یار مغرب ویلے کے جناب 10 منٹ پیچھے روزہ کھلساں ذرا وڈا ہو جاسی، قبول ہے؟ عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل صالح کی ایک لمٹ اور حد ہے، وہ میچ کرتا ہے اگر میرے نبی کے عمل کے ساتھ تو وہ ہے عمل صالح، اگر ادھر میچ نہیں کرتا تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل بد ہے۔ فرمایا فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالح اختیار کرے۔ اور تیسری شرط کامیابی کی، توجہ فرمائیں، کامیابی کی تیسری شرط قرآن میں لکھی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شرک بھی وَلَا يُشْرِكْ، رب کی عبادت میں، رب کی ذات و صفات میں، رب کے اختیارات میں وہ کسی اور کو شریک، اس کا عقیدہ بھی
عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، اور دل میں رب کی رضا ہو، بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا